بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں یعنی کہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر میں جہاں پر بلدیاتی انتخابات 24 جولائی کو ہوں گے، تاہم بلدیاتی انتخابات سندھ میں بھی جہاں پہلا مرحلہ 24 جون کو شروع ہوگا، 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ سندھ میں اسلحہ لے کر چلنے پر مکمل پابندی ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی محکمہ داخلہ یعنی کہ اس کے آرڈر کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 24 جولائی 2022 کو اور 26 جون کو جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تمام تر انتظامات کو جہاں حتمی شکل وزارت داخلہ دے رہا ہے، وہیں پر اسی کی کڑی ہے کہ یہ نافذ کر دی گئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور منتخب آنے والے چیئرمین جو بھی ہوں گے، کونسلرز وغیرہ، انہوں نے جہاں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اب باقاعدہ ان کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور دیوار پہ چسپاں کر دیا گیا ہے، جو آ کے دیکھ رہے ہیں۔ اسکروٹنی کا عمل بھی مکمل ہو چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جہاں حتمی طور پر بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کو مکمل کر رہا ہے، وہیں پر سیاسی جماعتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کسی طرح آگے بڑھ جائے، اور آج بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، لیکن عدالت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست خارج کر دی، یعنی رد کر دی۔ کوئی بات نہیں، 23 جون کو ایک اور فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 24 جون کو الیکشن ہے، جس سے ذرائع کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن یقینی نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ مزید مؤخر کرنے کی صورت میں پھر دوبارہ سے بیلٹ پیپر اور دوسری اشیاء اور جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ پھر پانی میں مل جائے گی۔ خیر، بلدیاتی انتخابات یقینی طور پر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے لیے سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ تاہم وزارت داخلہ نے 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور سندھ میں اسلحہ لے کر چلنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔